الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل: وما إخلاصها؟ قال: أن تحجزه عن محارم الله. وقال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے انتہائی محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ رب العزت نے ہمیشہ کے لیے تمام کامیابیاں حال کے امر کے پورا کرنے میں رکھی ہیں. ساری ناکامیاں حال کے امر کو ضائع کرنے میں. اللہ رب العزت حال کا جو امر لاتے ہیں وہ حال کا امر بر وقت اطاعت کرنے کے لیے کیا جاتا ہے کہ یہ ہماری بات کو فوراً پورا کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اس لیے بہت دھیان سے بات کو سمجھنا ہے کہ حال کا امر ضائع کب ہو جاتا ہے. حال کا امر جب ضائع ہو جاتا ہے جب بندہ اس حال کے امر کو اپنی حیثیت کے خلاف سمجھ بیٹھتا ہے. یاد کرنا ہے کہ حال کا امر اللہ تعالیٰ لاتے ہیں کبھی حیثیت کے خلاف، کبھی حیثیت کے خلاف، کبھی ماحول کے خلاف، کبھی جذبے کے خلاف، کبھی معمول کے خلاف، اور کبھی اللہ حال کا امر لاتے ہیں انسان کی اپنی ضروریات اور انسان کے اپنے بنیادی ضروریات کے خلاف بھی اللہ تعالیٰ حکم لاتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ ہماری بات مانتے ہیں یا نہیں مانتے. اللہ رب العزت عمل کرنے والوں پر اچانک یہ حکم لاتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ اب تک کی عبادت سے اور اب تک کی محنت سے ان کے اندر تواضع پیدا ہو رہی ہے یا ان کے اندر کبر پیدا ہو رہا ہے. اگر تواضع پیدا ہو رہی ہوتی ہے تو وہ اگلے امر کو فوراً پورا کر دیتے ہیں، اور اگر ان میں کبر پیدا ہو رہا ہے تو یہ اگلے امر کا، اگلے حکم کا انکار کر دیتے ہیں. میں سب سے پہلی مثال عرض کرتا ہوں. اللہ رب العزت نے حکم دیا ملائکہ کو کہ آدم کو سجدہ کریں. ابلیس انہی کے ساتھ عبادت میں مشغول تھا، اور عبادت میں بھی سب سے آگے تھا، علم میں بھی سب سے آگے تھا، اور حیثیت میں بھی سب سے آگے تھا. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور یہ حکم حیثیت کے خلاف آیا ہے سب سے پہلے، اس لیے کہ بندہ اپنی حیثیت کا مقابلہ کرتا ہے اللہ کے امر سے. یہ کام میرے کرنے کا ہے یا نہیں، میری حیثیت، میرا معیار، میری سوسائٹی، میرا ماحول، میرا عہدہ ہے، میرا منصب، آیا اس عمل کے پورا کرنے کا
کی اجازت دیتا ہے یا نہیں؟ یہ میں سب سے پہلی بات آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ابلیس بننے کا سبب یہ ہوا ہے کہ اس نے اللہ کے امر کا مقابلہ اپنی حیثیت سے، اور یہ حیثیت سے مقابلہ کر کے ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اب آپ استقبال یہاں مقابلہ حیثیت سے ہوا۔ میں پہلی مثال عرض کر رہا ہوں کہ ابلیس نے انکار کر دیا سجدہ کرنے سے۔ یہ کہ آپ اپنے لیے کہیں میں تیار ہوں، لیکن آپ مجھ سے ادنا کے سامنے جھکنے کے لیے کہیں یہ میں نہیں کر سکتا۔ یہ ایک امر ہے اللہ تعالیٰ کا، اور میرا دل چاہتا ہے کہ اسی کے ساتھ دوسری مثال بھی عرض کر دوں تاکہ ذہن سے یہ بات نکل جائے کہ یہ والا حکم بڑا ہے، یہ والا حکم چھوٹا ہے۔ آج کل یہ بھی ایک بے دینی مسلمانوں میں عام ہے کہ یہ حکم بڑا ہے، یہ چھوٹا ہے۔ میں درمیان میں عرض کر دیتا ہوں کہ ادھر ابلیس نے اپنی حیثیت کی وجہ سے سجدہ کرنے سے انکار کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بائیں ہاتھ سے لقمہ لیتے ہوئے دیکھا، آپ نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ ادھر ابلیس نے عذر کیا کہ میں ان کے سامنے نہیں جھک سکتا۔ ادھر اس کھانا کھانے والے نے، بائیں ہاتھ سے لقمہ دینے والے نے عذر کیا کہ میرا دائیں ہاتھ اٹھتا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بددعا دی، فرمایا اللہ کرے تیرا یہ ہاتھ کبھی نہ اٹھے۔ ادھر ابلیس اللہ کو سجدہ کرنے سے محروم ہوا، ادھر یہ آدمی اپنے دائیں ہاتھ کی طاقت سے اس کے استعمال سے محروم ہوا ہے۔ حالانکہ وہاں سجدے کا حکم تھا اللہ کی طرف سے، یہاں دائیں ہاتھ سے لقمہ دینے کا حکم تھا اللہ کے رسول کی طرف سے۔ میں نے دونوں باتیں عرض کی ہیں، وہاں بھی یہی ہے ما منعہ الا الکبر، اس حدیث میں بھی یہی ہے ما منعہ الا الکبر۔ تو میں ایک بہت بنیادی بات عرض کر رہا ہوں کہ حال کے امر کو پورا کرنا اپنی حیثیت کے خلاف، معمول کے خلاف، حالات کے خلاف، طبیعت کے خلاف، جذبے کے خلاف، انشاءاللہ میں آگے اللہ توفیق دے گا تو عرض کروں گا کہ کس طرح آدمی کامیاب ہوتا ہے دین میں اور کس طرح دین پر چلتے چلتے ناکام ہو جاتا ہے۔ میرا عزیز دوستو بزرگوں، ایسا ہی امتحان، اطاعت کا امتحان انبیاء علیہ السلام کا بھی لیا جاتا ہے۔ اولاد کا ہونا ایک ایسا انسان کا فطری تقاضا ہے کہ وہ اس فطری تقاضے کو اللہ سے مانگتے بھی ہیں۔ زکریا علیہ السلام نے 120 سال کی عمر میں اور 90 سال کی بیوی کی عمر میں اللہ سے اولاد مانگی ہے، لیکن انبیاء کا اولاد چاہنا ہمارے اور آپ کی طرح نہیں ہوتا تھا، اپنی خواہش یا اپنی دنیا کے لیے، بلکہ وہ اللہ سے اولاد چاہتے تھے دین کی حفاظت کے لیے اور امانت کی حفاظت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے 120 سال کی عمر اپنی اور 90 سال کی عمر حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی کی، اللہ تعالیٰ نے اس عمر میں اولاد عطا فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام کا امتحان تھا یہ۔ اگر ہم حکم دیں آپ کو اس بیٹے کو ذبح کر دو، تو کیا آپ اس کے ذبح کے بارے میں پوچھ بھی سکتے ہیں کہ کیوں، کیا وجہ ہے؟ علماء نے لکھا ہے جہاں تمام انسانی عقول کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے وحی کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس لیے شریعت کے کسی حکم میں کسی انسان، کسی مخلوق کے لیے کیوں کی گنجائش نہیں ہے کہ ایسا کیوں ہے۔ اللہ نے حکم دیا کہ ابراہیم اسماعیل کو ذبح کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل سے کہا اپنے معاملے میں خود غور کرو، تمہارا ذبح ہونا میرے حکم سے ہے یا تمہارا ذبح ہونا اللہ کے حکم سے ہے۔ بچے کو اخلاص سکھلانے کے لیے 2 جملے فرمائے، فانظر ماذا ترى، اپنے معاملے میں خود غور کے خود فیصلہ کرو، تمہارا ذبح ہونا کس کے لیے ہے۔ بیٹے نے جواب دیا افعل ما تؤمر۔ اب بیٹا یہ مجھ سے پوچھنے کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کے امر کے پورا کرنے کا موقع ہے، آپ کو اللہ نے جو حکم دیا آپ اسے پورا کیجیے۔ جہاں جذبہ ہے اولاد کے ہونے کا، وہاں جذبہ ہے اولاد کو ذبح کرنے کا۔ اگر ابراہیم علیہ السلام
اگر ابراہیم علیہ السلام اللہ کے اس امر کو پورا کر رہے ہیں تو آپ اسے اندازہ کر لیجئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ملت ابراہیم پر ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کو پکڑا مدینے میں سب نے صحابہ میں سے جو اپنے باپ سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے. فرمایا یہاں آؤ اپنے باپ کا سر کاٹ کرنا. یہ صحابی سنتے ہی دوڑے فوراً کہا جا رہا ہے آج آپ کا حکم ہے باپ کا سر لانے کے لیے جا رہا آپ کا حکم ہے. فرمایا نہیں یہاں آؤ ہمیں رشتوں کو جوڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے بتوں کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے. ہم تو یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ تمہیں اپنے باپ سے محبت زیادہ ہے ہم سے محبت زیادہ ہے تم امتحان میں کامیاب ہو گئے. میں 2 مثالیں دے رہا ہوں. اگر میں نے ابلیس کے سجدے سے انکار کی مثال دی ہے اس کے مقابلے میں ایک ہاتھ بائیں ہاتھ سے لقمے کی مثال دی. ادھر ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہے بیٹے کو ذبح کرنے کا, ادھر نبی حکم دے رہے ہیں باپ بیٹے کو باپ کو ذبح کر باپ کا سر لے کر آؤ. میں نے عرض کیا کہ اوپر سے لے کر نیچے تک سارے دین کا مدار اور کامیابی کی شرط وہ حال کے امر کا پورا کرنا ہے. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اس حال کے امر کو پورا کیا. لوگوں کے اندر مختلف جذبات ہوتے ہیں, اچھے جذبات ہوتے ہیں, ہم یہ کریں ہم یہ کریں ہم یہ کریں ہم یہ کریں, اور وہ اچھے جذبات ہوتے ہیں. اللہ رب العزت اپنے بندوں کے اچھے جذبات کو بھی قربان کروا کر اطاعت کا امتحان لیتے ہیں. صحابہ کرام میں ایک شوق اور جذبہ بیت اللہ کی زیارت کا. صحابہ بیمار ہو جاتے ہیں تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ خبر نہیں بیت اللہ کی زیارت کر سکیں گے یا نہیں, دنیا چلے جائیں گے. ایسے آج صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر عمرے کے لیے تشریف لائے اور حدیبیہ میں آپ کو روک دیا گیا. مشرکین نے آپ کو عمرے سے روک دیا اور آپ کو واپس لانے کے لیے پر مجبور کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر شرطیں لگائیں. مشہور واقعہ ہے, میں بہت بنیادی بات عرض کر رہا ہوں سب سے, کہ اپنے جذبے کو لے کر حکم کی نافرمانی کر لینا یہ نافرمانی ہے اور خواہش ہے, چاہے عمل کتنا بھی اچھے کیوں نہ ہو. اور آپ کے ذہن میں آپ کے خیال میں وہ کام کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو, ہم بر وقت حکم لائیں گے. چنانچہ آپ صحابوں کو لے کر حدیبیہ میں عمرے کے ذہن لے گئے, لیکن آپ کو عمرے سے روک دیا گیا. آپ کا رسول نام کاٹی ہے, ہم آپ کو رسول نہیں مانتے, اور آپ واپس جائیے اگلے سال آئیے. یہ ساری شرطیں ہمارا آج آپ کے پاس آئے گا تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا, آپ کا جو ہمارے پاس آئے گا ہم واپس نہیں کریں گے. یہ سب باتیں لکھوائی. اللہ تعالیٰ کا حکم ہی آ گیا آسمان سے کہ واپس جائیے. عبادت کے شوق میں آئے ہیں لیکن حکم یہ ہے کہ واپس جائیے. صحابہ کرام ایک دوسرے سے بات کریں کہ عمرے کے لیے آئے ہیں, عمرہ کیوں نہ کریں, آپ ساتھ کریں واپس جائیں, کیا کریں. لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ جس سے بھی پوچھتے تھے, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ نے ایسے صحابہ کو دین کی نصرت کے لیے منتخب کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر جان دینے والے. رائے ہے کسی کی رائے اپنی ہے وہ کرے. عمر رضی اللہ جس سے بھی کہتے تھے کہ کیا ہم عمرہ نہ کریں, ہم دب کا صلح کیوں کریں. ہر ایک یہ کہنے تھا عمر یہ اللہ کے رسول ہیں, جو یہ کہیں گے وہ ہمیں کرنا ہے, جو یہ کہیں گے ہمیں کرنا ہے, جو یہ کہیں گے ہمیں کرنا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اس رائے پر, حالانکہ عمرہ کرنے کی رائے تھی, بیت اللہ کی زیارت کا شوق
وہ اندر سے تقاضا کر رہا تھا اس کا کہ ہمیں عمرہ کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آئی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری کو لے کر اپنے ساتھیوں سے الگ ہو گئے کہ عمر تو رائے پر اڑا ہوا تھا. اب جو آیتیں آ رہی ہیں وہ آیتیں تیرے خلاف نازل ہو رہی ہیں کیونکہ تیری رائے نبی کی رائے کے خلاف ہے، اس لیے آیتیں تیرے خلاف نازل ہو رہی ہیں. اب تجھ پر عذاب آنے والا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری کو لے کر ساتھیوں سے الگ ہو گئے کہ جو عذاب مجھ پر آئے میرے ساتھیوں پر نہ آئے. اتنا ڈر جاتے تھے صحابہ کرام اگر ان کا کوئی اچھا جذبہ نبی کی چاہت کے اور حکم کے خلاف. یہ بہت آسان مثال عرض کر رہا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم کہ واپس جائیے. صحابہ نے اپنے جذبے کو قربان کر دیا حکم پر. اللہ تعالیٰ نے یہاں سے ہٹنے سے پہلے ہی فتح کی خبر دے دی ہے کہ جو عمرہ نہیں کرنے جا رہے تھے تمہیں ہم پورا مکہ اس کا آپ کو مالک بناتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے آپ کو روکنے والے یہاں داخل نہیں ہو سکیں گے. اس کی خبر اسی وقت مل گئی جس وقت حکم پورا کر دیا، جذبے کو قربان کر دیا حکم پر. اللہ نے وہاں سے ہٹنے سے پہلے ہی ابھی آپ سے نہیں ہوتی مریم وغیرہ کہ میں عمر کو بلاؤ. عمر کہاں ہے کہ عمر کو جذبہ تھا عمرہ کرنے کو، عمر کو بلاؤ. آج آپ نے فرمایا عمر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہو گیا ہے. صحابہ کرام فرماتے ہیں تم لوگ فتح مکہ پر حملے کو کہتے ہو، ہم فتح کو فتح مکہ کہتے ہیں. جہاں تم حکم برا کر دو گے ہم وہاں تمہارے لیے فتح کا فیصلہ کرتے ہیں. کبھی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی اطاعت کا امتحان لینے کے لیے اس کے اپنے معمول کے خلاف حکم لاتے. سب سے بڑی عبادت اور سب سے بڑا اطاعت کا مظہر نماز ہے. عبدیت کا مظہر ہے نماز، اور نماز اطاعت کا سب سے بڑا موقع ہے. نماز ہوتی تھی بیت المقدس کی طرف، اور آپ کی عید کے بعد بھی 17 مہینے تک نماز بیت المقدس کی طرف ہو رہی. اللہ تعالی نے امتحان دیا کہ جو آپ کے ساتھ لوگ چل رہے ہیں ان میں اطاعت کا جذبہ کتنا ہے. آیا یہ آپ کے کسی حکم کو پورا کرنے میں تاخیر کر دیتے ہیں یا آپ کے کسی حکم کے بارے میں یہ اپنی رائے داخل کرتے ہیں. اس امتحان کے لیے اللہ تعالی نے ایک معمول کا قبلہ ہوتے ہوتے اچانک حکم دے دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز انصار کے مہینے میں پڑھا رہے تھے، 2 رکعت ظہر کی ہو چکی تھی، 2 رکعت باقی بھی. اس درمیان میں حکم آیا کہ آپ رخ پھیر لیجیے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف. آپ کے صحابہ، عورتیں، بچے، یہ سب آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. جب حکم نماز کے درمیان میں آیا تو آپ سے نماز کے دوران ہی گھوم گئے. یہ نہیں ہوا کہ اصل سے ادھر پڑھ لیں گے ابھی یہ نماز پوری کر دیں گے، یا نماز کے بعد حکم دیں گے، اللہ تعالیٰ کا حکم سنائیں گے لوگوں کو کہ بھئی یہ اب حکم آیا ہے کہ نماز میں آؤ اصل سے ادھر پڑھ لیں گے. نہیں، اتنی بھی تاخیر نہیں ہوئی. اس میں اللہ کا حکم آیا اور اس حکم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران ہی عمل کیا. نماز کے دوران عمل کیا. آپ نماز میں گھوم گئے بیت اللہ کی طرف. یہ ایک معمول چل رہا تھا نماز کا، اچانک حکم کیوں آئے؟ ہم دیکھنا چاہتے ہیں تم میں کون ایسا ہے جو یہ سوال کرے کہ اس کو بدلنے کی کیا ضرورت تھی. معمول چل رہا تھا، چلتا رہتا. چنانچہ قرآن نے صاف کہا ہے کہ ہم نے قبلہ جو بدلا ہے جیسے کہ یہ بدلا ہے کہ کون ہے جو نبی کی اطاعت پر ہیں اور کون ہے جو اپنی اڑی زبر پلٹ کر نبی کی مخالفت کرنے والے ہیں. اگر سے وہ بھی قبلہ تھا.
وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. ہمیں چھٹائی کرنی ہے ان کی، کون اطاعت پر ہے اور کون نافرمانی پر. چنانچہ قرآن نے سفہاء، بے وقوف اور احمق کہا ہے ان لوگوں کو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی عمل کے بارے میں یہ سوال کریں کہ اس کی کیا ضرورت ہے اور اس کی کیا حکمت ہے. اللہ نے کو سفہاء کہا. اور اسی قسم کے لوگ تھے کفار یہ کہتے تھے جب آپ ہمارے بتوں کو نہیں مانتے تو ہمارے قبلے کی طرف کیوں آئے. یہود کہتے تھے آپ ہمارے قبلے کی طرف سے آپ ہمارا قبلہ کیوں چھوڑا ہے.